سلامت رہے وطن، شہر شہر جشن۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تقریبات کا شاندار آغاز۔ کراچی سے لے کر خیبر تک چراغاں ہو گیا۔ رات 12 بجتے ہی جشن عروج پر پہنچ گیا۔ سب سے لالی پرچموں کی بہار، اہم شاہراہیں قومی رنگوں میں رنگ گئیں۔ اسلام آباد کی عمارتیں اور شاہراہیں خوبصورت روشنیوں میں نہا گئیں۔ پنجاب میں جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز۔ لاہور کے لبرٹی چوک کو جشن آزادی پر دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ کانسرٹ کا بھی اہتمام۔ الحمرا کلچرل کمپلیکس میں میوزک کانسرٹ۔ راحت فتح علی خان، فاخر محمود نے ملی نغمے پیش کیے۔ مارکے حق کے شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آرٹس کونسل کراچی میں جشن آزادی پر شاندار آتش بازی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جشن آزادی تقریب میں کیک کاٹا۔ کراچی کے باغ ابن قاسم میں بھی آزادی کے جشن کی تیاری۔ پولو گراؤنڈ کوئٹہ میں جشن آزادی کی شاندار تقریب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سمیت سیاسی اور عسکری حکام کی شرکت۔ ISPR نے جشن آزادی پر ملی نغمہ ریلیز کر دیا۔ نغمے میں وطن عزیز سے بھرپور محبت اور یکجہتی کی عکاسی۔ ARY نیٹ ورک اور فیملی کی جانب سے قوم کو جشن آزادی مبارک۔ اسلام آباد میں یادگار فتح کی شاندار افتتاحی تقریب۔ قومی جذبے، حب الوطنی اور دفاع وطن کے عزم کا شاندار مظاہرہ۔ یادگار فتح قومی تاریخ، مارکے حق میں کامیابی، شہداء غازیوں کی قربانیوں اور عزم کی علامت ہے۔ قومی جذبے، حب الوطنی اور دفاع وطن کے عزم کا شاندار مظاہرہ۔ مسلح افواج کے ساتھ سول آرم فورسز کے دستے تقریب کا حصہ۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے دستوں کی شرکت۔ تقریب میں اتحاد، یکجہتی اور قومی وحدت کی خوبصورت عکاسی۔ شاندار یادگار فتح کی تعمیر کی کہانی دستاویزی فلم کی صورت میں دکھائی گئی۔ مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے تاریخی یادگار فتح کا افتتاح کیا۔ 12 بجتے ہی تینوں رہنماؤں نے پرچم کشائی کی۔ یادگار فتح روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ پروجیکشن میپنگ کے ذریعے روشنی، موسیقی اور فن تعمیر کا حسین امتزاج۔ پاک فضائی کے طیاروں نے شاندار فلائی پاس کا مظاہرہ کیا۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، سروسز چیف سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کو یادگار فتح کا خصوصی سوینئر پیش کیا۔ یادگار فتح مارکے حق میں کامیابی، شہداء اور غازیوں کی لازوال داستان ہے۔ امن اور استحکام میں پاکستان کے کردار کی دنیا معترف ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا یادگار فتح کی تقریب سے خطاب۔ کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا، بھارت کو ذلت آمیز شکست دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا، یادگار فتح ہمارے عزم و ہمت اور مسلح افواج کی مہارت اور برتری کی علامت ہے۔ مارکے حق کی فتح قوم کے ماتھے کا جھومر ہے۔ مارکے حق میں کامیابی پر فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مارکے حق کی کامیابی نے پاکستان کی عزت میں غیر معمولی اضافہ کیا، جس کی مثال نہیں ملتی۔ 8 ماہ میں شاندار یادگار فتح کی تعمیر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خصوصی دلچسپی کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے پانی کی ایک ایک بوند ہماری ریڈ لائن۔ بھارت اگر راہ راست پر نہ آیا تو پاکستان کا 79واں جشن آزادی آج ملک بھر میں بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ دن کا آغاز اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 تحفوں کی سلامی سے ہوگا۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں ملک کی سلامتی، ترقی اور یکجہتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوگی۔ پاکستان نیول اکیڈمی کا چاق و چوبند دستہ گارڈز کی فرائض سنبھالے گا۔ تقریب میں گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام شرکت کریں گے۔ مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوگی۔ فیلڈ مارشل، ایئر چیف، نیول چیف اور مسلح افواج کی جانب سے قوم کو یوم آزادی پر دلی مبارکباد۔ مسلح افواج کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک آزادی کے تمام اکابرین کو خراج عقیدت۔ پاکستان کی آزادی کو حقیقت بنانے والے تمام شہداء، قربانیاں دینے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مسلح افواج کا کہنا ہے، شہداء غازیوں کی بے مثال قربانیوں نے ملک کی سلامتی، خود مختاری اور قومی مفادات کا تحفظ یقینی بنایا۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مسلح افواج کا غیر متزلزل عزم۔ مسلح افواج آئین کی پاسداری اور قوم کی جانب سے سونپی گئی مقدس ذمہ داری پوری کرتی رہے گی۔ مسلح افواج امن و استحکام کے فروغ، قومی ترقی اور خوشحالی کے لیے سازگار ماحول کے قیام کے عزم پر قائم ہے۔ ناروے کی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا، گرم جوش اور دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا، مختلف شعبوں میں تعاون کو سراہا۔ وزیر اعظم کی ناروے کی کمپنیز کو پاکستان میں تیل گیس کی تلاش کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعظم نے فلسطین کی حمایت میں ناروے کے مضبوط اور اصولی موقف کو سراہا۔
نارویین وزیر خارجہ نے وقت کے ہمراہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے GHQ میں ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور علاقائی استحکام پر پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کیا۔ مشترکہ سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تعاون اور کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ نارویین وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ پاکستان اور ناروے کا دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں روابط بڑھانے پر اتفاق، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ First visit by a foreign minister of the Kingdom of Norway in a decade. Pakistan greatly values its relations with Norway and looks forward to further strengthening these ties. Both sides agreed that our bilateral trade is below the potential of both economies and need to be enhanced through effective measures. پاکستان اور ناروے کا دو طرفہ تعلقات اور تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق، تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، دفاع، موسمیاتی تبدیلی، IT اور بحری امور میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے نارویین وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، پاکستان ناروے کے ساتھ دوستانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے شعبے میں بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ ایسپین بارٹ ایڈ نے کہا، پاکستان اور ناروے کے درمیان مضبوط شراکت داری موجود ہے۔ پاکستان نے خطے اور عالمی امن کے لیے احسن کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا کردار قابل تعریف ہے۔ لاہور میں 2 گھنٹے کے دوران پولیس اہلکاروں پر 2 حملے، فائرنگ سے 3 اہلکار شہید، 2 اہلکار اور 1 شہری زخمی۔ پہلا واقعہ بادامی باغ کے علاقے میں پیش آیا، سب انسپیکٹر عدیل اور ہیڈ کانسٹیبل اسد شہید ہو گئے۔ دوسرا واقعہ نواکوٹ اقبال ٹاؤن میں پیش آیا، جہاں 3 اہلکار اور 1 راہگیر زخمی ہوا۔ فائرنگ کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی، ملزمان کی فائرنگ سے بھگدڑ مچ گئی۔ 1 حملہ شلوار قمیض اور 2 پینٹ شرٹ میں ملبوس تھے۔ پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کرنے والے ملزم کی شناخت ریحان کے نام سے ہوگی۔ ملزم کا بھائی فیضان کچھ عرصہ قبل مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ ملزم ریحان اور ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ میر رضا قتل کیس میں نئی تحقیقاتی ٹیم کا طویل اجلاس، جائے وقوع پہنچنے والی پولیس نفی کا بیان قلم بند۔ موبائل افسر سے DSP رینک تک کے افسران کے بیانات لیے گئے۔ برطرف سابق DSP شارع فیصل، ارشد آفریدی اور سابق SHO گلستان جوہر کامران قریشی کے بیان قلم بند کیے گئے۔ میر رضا کی اسمارٹ واچ کی تصویریں بھی سامنے آ گئی۔ اسمارٹ واچ پر سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈی ایکٹیویٹ کی نوٹیفیکیشن موصول ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق میر رضا کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ 27 اگست کے بعد غیر فعال ہو جائے گا۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے اسمارٹ واچ فورنزک کے لیے NCCI کو دی۔ پولیس نے مقدمے میں ترمیم کے بعد ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ مقدمے میں قتل اور شواہد چھپانے کی دفعہ شامل کی گئی۔ عدالت نے ابتدائی رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا۔ مقتول میر رضا کے بزنس پارٹنر محمد احمد کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ محمد احمد بطور بزنس پارٹنر ایک دکان چلاتا تھا۔ وکیل نے بتایا تعاون کے باوجود پولیس ان کے موکل کو ہراساں کر رہی ہے۔ عدالت نے میر رضا کیس کے تفتیشی افسر کو بھی آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ DIG عامر فاروقی اپنی ٹیم کے ساتھ جائے وقوع کا دورہ کیا۔ میر رضا کی لاش ملنے کا مقام کا جائزہ لیا۔ تحقیقاتی کمیٹی کے اراکین نے آخری CCTV ویڈیو کے مقام کا بھی جائزہ لیا۔ کرائم سین سے میر رضا کے کچن تک پیدل گئے۔ سربراہ تحقیقاتی کمیٹی نے میر رضا کے کچن کے اندر جا کر معائنہ کیا، عملے سے بات چیت کی۔ عامر فاروقی نے کچن کے برابر والے دفتر کے عملے سے ملاقات کی، پوچھا کیا آپ میر رضا کو جانتے تھے؟ عملے نے بتایا میر رضا کو اسی دن دیکھا جب سامان آیا تھا، اس کے بعد رائڈر ہی آتے تھے۔ کمیٹی نے کرائم سین کے قریب سے مٹی اور تیزاب کی 2 بوتلیں بھی قبضے میں لے لیں۔ یاوا نیوز کے سوال پر DIG عامر فاروقی نے کہا تحقیقات چل رہی ہیں، جلد کیس کی تفصیلات سامنے لائی جائیں گی۔ میڈیکل رپورٹ آئی، اس کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھ رہے تھے، پھر اس کے اوپر اعتراض آئے، دوسری میڈیکل رپورٹ آ گئی کہ شواہد چھپانے کے جرم میں، تو کیا یہ صرف ان ڈاکٹر کے خلاف تحقیقات ہوگی اس حوالے سے، یا جو پولیس اہلکار اگر اس میں کوئی ملوث پائے گئے ان کے خلاف بھی ہوگی؟ دیکھیں تو کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے جی۔ شواہد چھپانے پر کسی کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ایڈیشنل IG آزاد خان کا میر رضا کیس میں محکمانہ کارروائی کا انڈیا۔ یاوا نیوز سے گفتگو میں کہا کیس میں دوسری میڈیکل رپورٹ آنے کی وجہ سے ایشو ہوا۔ قتل سے متعلق ہم نے شواہد جمع کی ہیں، نئی میڈیکل رپورٹ آئی تو پرانی کمیٹی کو ختم کر دیا گیا، اب نئی کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے۔ پنکی کیس میں حتمی چلان جمع کرا دیا، اب ٹرائل چلے گا۔
کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ، ایک جاں بحق 60 زخمی۔ پاپوش صرافہ بازار کے قریب نامعلوم سم سے گولی لگنے سے خاتون جاں بحق۔ عائشہ منزل کے قریب ہوائی فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ لائنز ایریا اور جناح اسپتال کے قریب ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر 2 افراد زخمی۔ ناظم آباد چاندنی چوک کے قریب 10 سالہ بچہ زخمی۔ کرنگی بلال کالونی شریف آباد میں نامعلوم گولی لگنے سے 3 افراد زخمی۔ گزری آیا چندے گھر روڈ صدر پریڈی پاکستان بازار کے قریب ہوائی فائرنگ سے 4 افراد زخمی۔ سچل پولیس کی کارروائی، ہوائی فائرنگ میں ملوث 7 ملزمان اسلحہ سمیت گرفتار۔ حکومت کے گڈز ٹرانسپورٹرز اور پیٹرولیم ڈیلر سے مذاکرات ناکام۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ کراچی، پیٹرولیم ڈیلرز کے ساتھ اسلام آباد میں نشست بے نتیجہ۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد اعوان کا کہنا ہے وعدے اور یقین دہانی نہیں، عملی اقدامات چاہتے ہیں۔ وفاقی اور سندھ حکومت ہمارے مطالبات کے حل میں سنجیدہ نہیں، مطالبات کی منظوری اور نوٹیفیکیشن تک ملکی ہڑتال جاری رہے گی۔ پیٹرولیم ڈیلرز ہفتے کے روز ہڑتال کے فیصلے پر قائم، کہا 15 اگست کو ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند رکھیں گے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے جانوروں کی خوراک کی ترسیل متاثر، کراچی میں دودھ کے بحران کا خطرہ، خوراک کی قلت سے قیمتی مویشیوں کی زندگیوں کو سنگین خطرات لاحق۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول 45 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، نئی قیمت 325 روپے 43 پیسے مقرر۔ ڈیزل 1 روپے 16 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 383 روپے 95 پیسے ہوگی۔ اوگرا کی منظوری کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔